بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے مسئلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کسی ایک امام کی تقلید کیوں؟ سوال ہے کسی ایک امام کی تقلید کیوں جب چار امام، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ برحق ہیں؟ چاروں امام جب برحق ہیں تو پھر ہمیں کسی ایک کی تقلید کرنی کیوں ضروری ہے؟ کسی ایک کی تقلید کرنی کیوں ضروری ہے؟ ان چاروں سے پہلے لوگ کن کی تقلید کرتے تھے؟ جب چار امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ برحق ہیں تو پھر ہمیں کسی ایک کی تقلید کرنی کیوں ضروری ہے؟ ان چاروں سے پہلے لوگ کن کی تقلید کرتے تھے؟ جواب، جب چاروں امام برحق ہیں تو کسی ایک کی تقلید حق ہی کی تقلید کرنے۔ جب آپ نے سوال کے اندر کہہ دیا کہ چاروں امام برحق ہیں تو کسی ایک کی تقلید جب ہم کریں گے تو دراصل ہم برحق ہیں نا، پھر ہم بھی حق ہی کی تقلید کر رہے ہیں۔ چونکہ بیک وقت سب کی تقلید ممکن ہی نہیں ہے، سب کی تقلید ممکن نہیں، لا محالہ ایک کی لازمی ہوگی۔ سب کی تقلید ممکن نہیں ہے، لا محالہ ایک ہی کی تقلید لازم ہوگی۔ دوم، تقلید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یعنی ان اماموں سے پہلے لوگ کیا کرتے، تقلید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، تقلید کی اس لیے پیش آئی کہ گمراہ ہو کر اتباع خواہشات کا شکار نہ ہو جائیں، جبکہ امام اعظم سے پہلے کا جو دور تھا وہ خیر القرون کا دور تھا، بہترین زمانہ تھا۔ وہاں لوگ اپنی مرضی چلانے کی بجائے صحابہ کرام سے رجوع کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی مرضی چلانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسی تقلید کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں کے راستے پر چلنے کی، اور صحابہ کرام پہلے تو نبیوں اور پھر صحابہ کرام اور پھر ان امام مجتہدین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔